اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے دو حصے بناتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ وقف کی پہلی علامت تک ہوگا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کی علامت تک ہوگا۔ تو جو پہلا حصہ ہے قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، اس کے الفاظ پہ بات کر لیں گے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، لن حرف نفی ہے اور حرف ناصب ہے گرامر والوں کے نزدیک، یعنی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ ہماری ٹرمینالوجی کے مطابق فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے۔ فعل مضارع کے معنی جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا آگے جو ارسلہ آپ فعل مضارع کا صیغہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ منصوب یعنی خفیف استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ تھا ارسلو، اور حمزہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا ارسلہ جو ہے یہ را، سین اور لام روٹ لیٹرز کو باب افعال میں استعمال کرتے ہوئے ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ وہ ٹیسٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ علامت مضارع پیش والی ہو تو چار پاسبلٹیز میں سے کون سا یہ بنتا ہے، وہ بھی آپ الحمدللہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو لن ارسلہ کا معنی ہوں گے میں ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ ارسلہ فعل مضارع کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی، جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، اس کے بعد معا اسم ہے یعنی ظرف ہے، اور اس کے بعد جمع مذکر حاضر کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حتیٰ آپ کو حرف نظر آ رہا ہے، اور حتیٰ جو ہے وہ یا تو اسم سے پہلے آتا ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے، یا پھر فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ تو حتیٰ کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے، اور جب فعل مضارع سے پہلے حتیٰ آتا ہے تو اس کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حتیٰ کا کام نہیں ہوتا منصوب یا خفیف کرنا، بلکہ حتیٰ کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے جو فعل مضارع ہمیں خفیف یا منصوب نظر آ رہا ہے وہ ہے تو اصل میں یہ تھا تونا، نون اس کا ڈراپ ہو گیا، اور اگلا والا جو نون ہے وہ نون وقایا ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ نون وقایا پر زیر آتی ہے، اور اگر یہ نون اس کا نون اعرابی ہوتا تو یہ تو نا نون زبر کے ساتھ ہوتا۔ تو یہ چیزیں آپ لازمی نوٹ کیا کریں۔ تو جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور حمزہ، تا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جن میں سے ہمیں صرف حمزہ اور تا ہی نظر آ رہے ہیں۔ علامت مضارع پیش والی ہے، تو چار پاسبلٹیز کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اسے مجہول سے، تفعیل سے اور مفعلہ سے نکال دیں گے، اور یہ باب افعال کا جو ہے وہ فعل بنے گا۔ تو حمزہ، تا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال میں آئے گا تو اعطیا یؤتیو اعطاین، اور تبدیلی کے بعد آتا یؤتی ایتاءن، دینا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ نون پہ ہم بات کر چکے ہیں، نون وقایا ہے، اور موثقن لفظ جو ہے یہ منصوب اسم استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے اپنی ڈکشنری میں موثق کو مفعل کا وزن قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اسم ظرف کی بجائے اسم ذات کے طور پر آتا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھروسہ کرنے کی جگہ یعنی پختہ وعدہ، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ الیاقوت والمرجان میں موثق لفظ کو جو ہے وہ پختہ عہد کے معنی میں دیا گیا ہے، اور اس کی ڈیٹیل لکھی گئی کہ یہ مصدر میمی ہے۔ بہرحال مصدر ہے تو اسم کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگلا لفظ من حرف جر ہے، جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور استعمال ہوا ہے، اس کے بعد لام جو ہے یہ لام تاکید ہے جو فعل مضارع سے پہلے آیا ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لہٰذا فعل مضارع میں حمزہ اور تا روٹ لیٹرز دو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر علامت مضارع پیش والی نہیں ہے، لہٰذا یہ ثلاثی مجرد کا ہی فعل ہے۔ حمزہ، تا اور یا
عطا یاتی آنا کے معنی میں بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں، اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ جب بھی اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن آتی ہے تو اس وقت اس کے معنی لانا کے ہوتے ہیں، آنا کے نہیں ہوتے۔ اب رہ گیا کہ یہ سیغہ کون سا ہے، تو نون ثقیلہ سے پہلے دیکھیں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، اور ہم اپنے بنیادی کورس میں یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ اگر نون ثقیلہ سے پہلے آپ کو پیش نظر آئے تو یہ جمع کے دو سیغوں میں سے ہی ایک سیغہ ہو سکتا ہے، جمع مذکر حاضر کا یا پھر جمع مذکر غائب کا، اور حاضر اور غائب کا آپ کو علامت مضارع سے پتہ چلتا ہے، تو علامت مضارع تا ہے، لہٰذا یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے۔ نون ثقیلہ کے بعد نون وقایہ بھی لگا ہوا ہے، جس کے بعد یائے متکلم ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ با حرف جر ہے، اور یہاں پر یہ جو عطا یاتی فعل ہے اس کی پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ با حرف جر کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد الا حرف استثناء ہے۔ اس کے بعد ان حرف جو ہے یہ مصدریہ ہے اور حروف ناصبہ میں سے ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مضارع جو ہے وہ آپ کو یحاطہ منصوب یا خفیف نظر آ رہا ہے۔ علامت مضارع پیش والی ہے، تو چار پاسبلٹیز میں سے یہ کیا ہوگا اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو ہا، الف اور تا تین مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ الف کبھی بھی مادے کا حرف نہیں ہوتا۔ یہ الف جو ہے یا تو واو سے بدلا ہوا ہوتا ہے یا پھر یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے، اور اس واو یا کی جو حرکت ہے وہ پچھلے حرف پر منتقل ہوتی ہے، لہٰذا زبر جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے ہا پر۔ لہٰذا اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو عین کلمہ زبر والا تھا، چاہے وہ واو تھا چاہے یا تھا، تو یہ مجہول کا سیغہ ہمارا کنفرم ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسے ڈکشنری میں دیکھ لیں گے کہ ہا واو طا یا ہا یا طا، ان میں سے کس مادے کے تحت اس کو خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ تو خان صاحب نے اسے ہا، واو اور طا کے تحت ذکر کیا ہے، باب فعل میں اس کو ڈالا ہے۔ احوطا یحوطو احواطن، تبدیلی کے بعد یہ بنے گا احاطہ یحیطو احاطتن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں چاروں طرف سے گھیرنا، احاطہ کرنا۔ تو جو یہ یحیطو تھا نا، اس سے یہ مجہول استعمال ہوا ہے، تو اس کا مجہول بنانے کا طریقہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اصل میں یہ لفظ تھا یحوطو۔ اب مزید فی ابواب میں مجہول بنانے کا فارمولہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آخری حرف کو ہم نے چھیڑنا نہیں، تو آ کی پیشی رہے گی، اور پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پچھلے پر ہم زبر لگائیں گے، تو واو پر زبر لگا دی، اور صرف علامت مضارع جو ہے اس کی حرکت پیش والی کرنی ہے۔ وہ پہلے ہی پیش ہے لیکن ہم پھر بھی پیش کریں گے تاکہ ہمیں قاعدہ جو ہے وہ اپلائی کرنا آ جائے۔ اب ہمارے پاس یہ لفظ بنا یحوطو۔ اب جب اس پہ اجوف کے قواعد اپلائی ہوں گے تو حرف علت کی حرکت جو ہے پیچھے منتقل ہوگی، ہا پر جائے گی، اور زبر جب ہا پر جائے گی تو حرف علت جو ہے اس زبر کے موافق حرف الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا یحاطو۔ تو یحاطو سے جب ان مصدریہ کی وجہ سے خفیف یا منصوب استعمال ہوگا تو یہ بن جائے گا جی یحاطہ۔ تو میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ دی ہے۔ یحاطہ کے بعد آگے حرف جر با ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ یوں ہمارے پہلے حصے کے الفاظ پر الحمدللہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، جو کہ حرف ہے، لما اسم ہے، ظرف ہے، لما ہینیہ۔ اس کے بعد اگر دو جملے آئیں تو یہ ترکیب میں مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ ساری باتیں الحمدللہ بار بار دہرا کر ہمیں پکی ہو جانی چاہیے۔ لما کے بعد آتو ہے، اس میں بھی ہمیں مادے کے دو ہی حروف نظر آ رہے ہیں، حمزہ اور تا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں، یہ گویا باب فعل سے ہی استعمال ہوئے، کیونکہ باب فعل میں ہی آمنا، یومنو، آتا، یوتی، اس طرح کی آپ کو جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو حمزہ، تا اور یا روٹ لیٹرز باب فعل میں آئیں گے تو بن جائے گا جی آتا یا یؤتیو، اور پھر تبدیلی کے بعد آتا یؤتی ایتاءن، دینا کے معنی میں۔ تو آتو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہا ضمیر جو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ موثق لفظ پھر ایک مرتبہ آ گیا آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ قالا فعل ہے، اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، الا حرف جر ہے، جس کے بعد ما، اس میں موصول آپ دیکھ رہے ہیں، اور ما کے بعد ایک فعل آپ کو نظر آ رہا ہے نقولو، جو کہ قالا یقولو سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع، قاف واو لام روٹ لیٹرز
بالکل واضح ہیں، اور وکیل کا لفظ جو ہے وہ آپ آخری لفظ اس آیت کا دیکھ رہے ہیں، واو کاف اور لام روٹ لیٹر سے فعیل کے وزن پہ وکیل ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ جو ہے وہ کر لی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو اس آیت کے حوالے سے۔ تو مفتی سعید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آیت نمبر 66 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو آپ کے سامنے پیش کریں جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کی کلمہ موثقن کے ضمن میں عبارت ہے الموثق العہد جمع مواثق وکذالک المیثاق وجمعہ مواثیق۔ کلمہ الموثق کا معنی بتایا جا رہا ہے العہد، یعنی عہد، معاہدہ یا دو طرفہ وعدہ، اور اس کی جمع ہے مواثق بروزن مفاعل، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی معنی میں کلمہ المیثاق بھی ہے، جو کہ اصل میں الموثاق بروزن مفعال ہے، اور اس کی جمع مواثیق بروزن مفاعیل ہے۔ دراصل اس کا 3 حرفی مادہ ہے، واو سا قاف وثق، اور مجرد میں اس کا مصدر ہے وثوق۔ جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، تو اس میں پختگی اور استحکام کا معنی پایا جاتا ہے، تو موثق یا میثاق پختہ عہد کو کہا جاتا ہے۔ آیت کے کلمہ یحاطہ کے ضمن میں عبارت ہے احاطوا به احاطۃ استداروا بجوانبہ، والاحاطۃ هنا لفظ عام لجمیع وجوہ الغلبہ۔ احاطہ یحیط احاطہ باب افعال سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں احاطو کے ساتھ بھی لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ با کے ساتھ اس کا تعدیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کہا جائے گا احاطو بھی یا احاط الناس بھی، تو اس کا معنی ہوگا استدارو بجوانبی، کہ لوگ فلاں چیز کے جوانب اور کناروں میں گول دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیا۔ لیکن آیت کے اندر کلمہ یحاطہ کا معنی متعین کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہاں احاطہ یہ ایسا لفظ ہے جو غلبہ کی تمام شکلوں کو شامل ہے، اور غلبہ کی تمام شکلوں کے لیے عام ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام دراصل فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم اللہ کی طرف سے کوئی پختہ عہد مجھے نہیں دے دیتے کہ تم اس کو ضرور لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تمہارا احاطہ کر لیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی تمہارے اوپر غلبہ کی شکلوں میں سے کسی شکل کے ذریعے غلبہ پا لیا جائے اور تمہیں روک لیا جائے۔ آیت کے کلمہ الوکیل کے ضمن میں عبارت ہے وکل الیہ الامر یکیل وکلا ووکولا فوض الیہ واکتفى به، والوکیل فعیل بمعنى مفعول لأنه موکول الیہ، والوکیل علی الشیء رقیب مطلع۔ وکل یکیل باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، اور یکیل دراصل یوکیل ہے۔ 2 مصدر بتائے جا رہے ہیں، وکلن اور وکولن، اور معنی بتایا جا رہا ہے فوض الیہ واکتفى بہ، یعنی جب کہا جائے گا وکل الیہ الامر یا وکل فلان الیہ الامر، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو معاملہ سونپ دیا، تو یہی معنی ہوگا سونپنا، سپرد کرنا، واکتفى بہ، اور اس پر اکتفا کرنا۔ وکلا کے ساتھ الامر کو منصوب شکل میں بطور مفعول بھی لا کر اس کے متعدی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور ایک وہ چیز ہوگی جو سپرد کی جا رہی ہے، اور ایک وہ شخص ہوگا جس کے سپرد کی جا رہی ہے، تو وہ شخص موکول الہ کہلائے گا، اور الہ کے ذریعے اس کا تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ آگے الوکیل کا وزن بتایا جا رہا ہے، فعیل کے وزن پر صیغہ صفت ہے، اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، کیونکہ وکیل اس شخص کو کہا جائے گا جو کہ موکول الہ ہے اور کام اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ باقی کلمہ وکیل کے ساتھ اگر علی استعمال ہو، جیسے الوکیل علی الشیء کہا جائے، تو اس کا معنی ہوگا رقیب مطلع، یعنی کسی چیز پر وکیل وہ ہوگا جو اس چیز پر نگران ہے اور مطلع ہے
اور اس پر جھانک رہا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے، جیسا کہ آیت گرامی میں ہے اللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہیں، یعنی نگران ہیں اور مطلع ہیں۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ قال لن ارسلہ کے ضمن میں عبارت ہے لن تفید النفی فی المستقبل ولا تفید توکیدا ولا تأبیدا کما قال ابن ہشام فی المغنی۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ سادہ فعل مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل یا مستقبل۔ لن ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ اعرابی تبدیلی کے علاوہ معنوی تبدیلی یہ پیدا کرتا ہے کہ فعل مضارع کو زمانہ حال سے خالی کر کے زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یہاں المغنی لابن ہشام کے حوالے سے جو خاص بات ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لن فعل مضارع پر داخل ہو کر مستقبل میں سادہ نفی کا فائدہ تو دے گا، نفی میں تاکید کا یا تأبید کا فائدہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کا فائدہ نہیں دے گا۔ چنانچہ لن ارسلہ کا ترجمہ ہم یہ تو کریں گے کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن یہ ترجمہ کہ میں بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا یا کبھی بھی نہیں بھیجوں گا نہیں ہو سکتا۔ آیت کے جملہ حتی تؤتونی کے ضمن میں عبارت ہے حتی بمعنی الی والفعل المضارع بعدہ منصوب باضمار ان وجوبا۔ قال ابن مالک وبعد حتی هكذا اضمار ان حتم کجد حتی تسر ذا حزن۔ تؤتونی فعل مضارع منصوب بأن مضمرہ وعلامة نصبه حذف النون والنون التي في آخره نون الوقاية وياء المتكلم محذوفة فأصله تؤتوني۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حتی یہاں غائیہ ہے، الی کے معنی میں ہے اور گزشتہ جملہ کے ساتھ مل کر یہ مفہوم ادا کر رہا ہے کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا یہاں تک کہ تم کوئی پختہ قول و قرار دو۔ اور حتی کے بعد تؤتو فعل مضارع یہاں منصوب ہے ان کے وجوباً مضمر ہونے کی وجہ سے، یعنی حتی کے بعد ان کا مضمر ہونا واجب ہے اور اس ان ناصبہ کی وجہ سے فعل مضارع یہاں منصوب ہے۔ اسی مضمون کا شعر الفی ابن مالک سے پیش کیا جا رہا ہے وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا اِضْمَارُ أَن حَتْمٌ، کہ حتی کے بعد اسی طرح ان کا اضمار ان کا مضمر ہونا حتمی ہے، واجب ہے، جیسے جد حتی تسر ذا حزن کہ اس میں حتی کے بعد ان مضمرہ کی وجہ سے تسر فعل مضارع منصوب ہے۔ ترجمہ جملے کا یہ ہے کہ جد سخاوت کر یہاں تک کہ تو کسی غمزدہ شخص کو خوش کر دے۔ جد فعل امر ہے جادہ یا جودو سے۔ آگے یہ بتانا مقصود ہے کہ تونی فعل مضارع منصوب ہے ان مضمرہ کی وجہ سے اور اس کی علامت نصب نون اعرابی کے حذف کی صورت میں ہے، لیکن یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نون تو اس میں موجود ہے تو اس کا جواب اس جملے میں ہے وَالنُّونُ الَّتِي فِي آخِرِهِ نون الوقایہ، کہ جو نون اس کلمہ کے آخر میں نظر آ رہا ہے وہ نون اعرابی نہیں بلکہ نون وقایہ ہے، یعنی اصل میں یہ تھا تؤتونی اور یا متکلم سے پہلے یہ نون وقایہ ہے، یا متکلم حذف ہو گئی، نون وقایہ برقرار رہ گیا تو نون اعرابی محذوف ہے، نون وقایہ موجود ہے۔ آگے موسکن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مفعول ثان لتؤتو، تؤتو جو کہ ایتا مصدر سے ہے، یہ متعدی بدو مفعول ہے، اس کا مفعول اول تو یا متکلم ہے اور مفعول ثانی موسکن ہے، موسکن مفعول ثانی ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ آیت کے جملہ لتأتننی بہ کے ضمن میں عبارت ہے ھذا جواب قسم اذ قولہ حتی تؤتونی موثقا من اللہ معناہ حتی تحلفوا او قال لهم واللہ لتأتننی بہ۔ لتأتننی بہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جواب قسم ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جواب قسم ہے تو قسم کہاں؟ تو اس کے حوالے سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس سے سابق جملہ حتی تؤتونی موثقا من اللہ قسم کا معنی و مفہوم رکھتا ہے، چنانچہ یا تو حتی تؤتونی موثقا من اللہ حتی تحلفوا کے معنی میں ہے یا یہ کہ لتأتننی بہ سے پہلے کلمہ قسم واللہ محذوف مانا جائے گا،
چنانچہ مجموعی طور پہ مفہوم یہ بنے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ لن ارسلہ معکم، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے حلف اور قسم دو کہ لتأتوننی بہ، تم ضرور اسے لاؤ گے، یا یہ کہ حتی تؤتونی موثقا من اللہ، مجھے تم اللہ کی طرف سے قول و قرار دو، واللہ لتأتوننی بہ، کہ اللہ کی قسم تم ضرور اسے لاؤ گے۔ تو لتأتوننی بہ گویا سابق قسم کا جواب قسم ہے۔ آگے لتأتن کے حوالے سے مزید وضاحت یہ ہے کہ اصلہ لتأتونن، حذفت نون الرفع لتوالي الامثال فالتقى ساکنان الواو والنون فحذفت الواو، تأتونن تأتون تأتن۔ بتانے مقصود ہے کہ لتأتن اصل میں لتأتونن ہے، یعنی تأتون سادہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگ گیا، تو یہاں 3 نون جمع ہو گئے، جسے طوال الامثال کا عنوان دیا جا رہا ہے، یعنی ایک جیسے حرف کا مسلسل 3 مرتبہ آنا، توالی کا معنی لگاتار آنا، چنانچہ ایک نون نون رفع ہے، اور نون ثقیلہ میں جو نون مشدد میں 2 نون ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو یہ مل کر گویا 3 ہو گئے۔ تو 3 نون اکٹھے آنا، یہ ایک جیسے حرف کا 3 مرتبہ تکرار، یہ ثقل پیدا کرتا ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے نون رفع کو یہاں حذف کر دیا۔ جب نون رفع کو حذف کیا تو شکل بن گئی لتأتون۔ اب اس میں واو بھی ساکن اور نون مشدد میں سے پہلا نون بھی ساکن، التقاء ساکنین کی وجہ سے فحذفت الواو، واو کو حذف کر دیا گیا، تو بن گیا لتأتن۔ تو لتأتونن سے لتأتون اور پھر لتأتن بن گیا۔ آیت کے جملہ الا ان یحاط بکم کے ضمن میں عبارت ہے المصدر المؤول ان یحاط بکم فی محل نصب حال، والتقدیر واللہ لتأتننی به فی کل حال الا محاطا بکم ای فی حالة الاحاطة بکم، وهذا استثناء مفرغ، والاستثناء لا يكون مفرغا الا في كلام غير موجب، وهو الذي يتضمن نفيا او نهيا او استفهاما، وهذا الكلام وان كان موجبا فانه في معنى النفي، اذ التقدير لا تمتنعون من الاتيان به الا حالة الاحاطة بكم۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان یحاط بکم میں ان مصدریہ ہے، جس کی وجہ سے یحاط بکم مصدر کی تعویل میں ہو کر مصدر مؤول ہے، اور یہ مصدر مؤول یہاں محل نصب میں واقع ہو رہا ہے، اس لیے کہ حال ہے، اور تقدیر عبارت ہے واللہ لتأتننی بہ فی کل حال الا محاطا بکم، یعنی اللہ کی قسم تم ضرور بنیامین کو لاؤ گے ہر حال میں مگر تمہارا احاطہ کیے جانے کے حال میں، فی حالت الاحاطۃ بکم۔ یہ استثناء مفرغ ہے، اور استثناء مفرغ کلام غیر موجب میں ہوا کرتا ہے، اور کلام غیر موجب وہ ہوتا ہے کہ جو نفی یا نہی یا استفہام کے معنی کو متضمن ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ استثناء مفرغ ہے تو پیچھے کلام تو کلام غیر موجب نہیں ہے بلکہ موجب ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ لفظوں میں کوئی نفی کا لفظ شامل نہیں، لیکن یہ کلام موجب نفی کے معنی میں ہے، چنانچہ واللہ لتأتننی بہ، یہ اس معنی میں ہے کہ لا تمتنعون من الاتیان بہ، کہ تم بنیامین کو لانے سے نہیں رکو گے، الا حالت الاحاطۃ بکم، مگر تمہارا گھیرا کر لیے جانے اور تمہارا احاطہ کر لیے جانے کی حالت میں۔ تو یوں یہ معنن نفی پر مشتمل ہو کر کلام غیر موجب اور اس میں الا ان یحاط بکم استثناء مفرغ ہے کہ جس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے۔ آگے عبارت ہے علی ما نقول، العائد محذوف والتقدیر علی ما نقولہ۔ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ما موصولہ ہے، اس کے بعد نقول صلہ ہے، صلہ کے اندر جب صلہ جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے، یہاں وہ عائد ضمیر محذوف ہے اور اصل میں ہے علی ما نقولہ۔
تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 66 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا اس کی ترکیب میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ قالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے ہمیں چاہیے مفعول القول مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے لن حرف سے۔ لن ناصبہ نافیہ ہے، اور ارسلہ فعل مضارع فعل با فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ معکم جو ہے ظرف اور مضاف الیہ ہو کر حال بنایا گیا ہے ارسلہ کے ساتھ، جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں نا اس سے، یا پھر اس کو ہم ارسلہ کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ حال بنائیں گے نا تو پھر بڑا خوبصورت ترجمہ بنے گا کہ لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ ہو۔ اور اگر معکم کو ارسلہ کے متعلق کریں گے تو ترجمہ یوں بنے گا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ اس کو۔ پر یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حتیٰ ہے، اور حتیٰ کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان مصدریہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور ان مصدریہ کے بعد ایک جملہ آئے گا جو کہ صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا، اور وہ جملہ جو ہے وہ ہے تونی موثقم من اللہ۔ تو جو صلۃ الموصول حرفی ہے وہ تونی موثقم من اللہ جو ہے یہاں بن رہا ہے۔ اب جو صلۃ الموصول حرفی ہے اس کو ہم انالائز کر دیتے ہیں۔ تو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایہ ہے، اور مفعول بھی یا متکلم کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آتا یؤتی ایتان دو مفعول چاہتا ہے، تو ایک مفعول تو اس کا ہڈن ہے یا متکلم، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ آگے آ رہا ہے موثقم من اللہ۔ موثقاً منصوب اسم استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے، اور اس کے بعد جار مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جار مجرور جو ہے یہ صفت بن جائے گا موثقاً کے لیے، اور موثقاً موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی بن جائے گا تو فعل کے لیے، اور پھر تو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان پوشیدہ ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوگا حتیٰ جارہ کے لیے، اور حتیٰ جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ارسلہ فعل کے۔ تو یہاں تک ہمارا جو حصہ مکمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ارسلہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق، اگر معکوم کو ہم متعلق کریں، اور دوسرا متعلق جو حتیٰ تونی موثقم من اللہ کی صورت میں آئے گا، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بنے گا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو یہاں تک انالیسس میں نے مکمل کر دیا۔ اب جو اگلا حصہ ہے کہ لا تأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، اس کو ہم الگ سے انالائز کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فعل مضارع کے شروع میں لام اور اینڈ پہ نون ثقیلہ نظر آتا ہے، تو یہاں پر قسم والا جو ہے وہ اسلوب موجود ہوتا ہے، اور اس سے پہلے لازماً جو ہے وہ قسم محذوف ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے اس حصے کو الگ کر دیا آپ کے لیے۔ تو واللہ کو ہم یہاں پر محذوف مان لیں گے کہ واللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، اور یہ جو اب جواب قسم آ رہا ہے نا یہاں سے لتأتوننی بہ سے، اس کو اب ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ جو ہے جملہ پورا بنے گا، یہ جواب قسم بنے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو لام یہاں پر برائے قسم ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور اس کا فاعل جو ہے وہ واو ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نون ثقیلہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر نون وقایہ ہے، اور جائے متکلم ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ پھر متعلق ہو جائے گا جار مجرور تأتون فعل کے لیے۔ آگے الا حرف استثناء آ رہا ہے، اور الا حرف استثناء کے بعد جو آگے آ رہا ہے پہلے اسے انالائز کر لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیا بنائیں گے۔ ان مصدریہ ہے جس کے بعد یحاطہ جو ہے فعل مضارع مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جب بھی مجہول فعل آتا ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی ایسا فعل جس کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے
وہ مجھول بنتا ہے تو وہ پریپوزیشن والا حصہ جو ہے وہی اس کا نائب فاعل قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بکم جو ہے یہ جار مجرور یہ نائب فاعل قرار دیا جائے گا یحاطہ فعل کے لیے، اور پھر یحاطہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر صلۃ الموصول حرفی بنے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے محمود صافی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ والمصدر المعول ان یحاط به فی محل نصب علی الاستثناء علی حذف مضاف ای لتأتوننی به فی کل حال الا حال الاحاطۃ بکم۔ تو گویا انہوں نے اس کو مستثنیٰ ہی قرار دیا ہے، لیکن ایک مضاف کے حذف کے ساتھ، یعنی وہ عبارت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا، احاطہ جو ہے یہ انہوں نے مصدر حقیقی ڈال دیا ہے، یعنی یہ مصدر معول تھا نا این یحاط بکم، اس کی جگہ پر انہوں نے مصدر صریح ڈال دیا کہ الاحاطۃ بکم، اور پھر اس سے پہلے ایک محذوف جو ہے وہ مضاف مانا ہے حال کا لفظ، اور یہ کہا گیا ہے کہ حال الاحاطۃ بکم، اور پھر اللہ سے پیچھے جو انہوں نے محذوف نکالا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی کل حال۔ تو بڑی ٹیکنیکل سی بہرحال ترکیب تھی، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یوں پھر یہ جو جملہ جواب قسم ہے یہ اپنے محذوف قسم سے مل کر جملہ قسمیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جو آخری جملہ ہے اس آیت کا وہ ہے فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ اس کو انالائز کر لیتے ہیں، فا کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں، لما ہینیہ ظرفیہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں، اور اس کی آسان ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد دو جملے آتے ہیں تو اس کو ہم مفعول فی مقدم بناتے ہیں آگے آنے والے فعل کے لیے۔ تو لما مفعول فی مقدم ہو گیا، آتو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ اول ہے، موثقہم مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ ثانی ہے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جاتا ہے، اور جو آگے جواب الشرط آ رہا ہے وہ ہے قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ اس میں قالا فعل ہے اور قالا کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی اس میں جلالہ آگے مرفوع ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم اسے اس کا فاعل کیوں نہیں قرار دے رہے؟ تو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا صرف ترکیب ہی نہیں کرنی ہم نے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ یہاں پر اگر ہم قال اللہ لیں تو اس کا مطلب ہو گیا اللہ نے کہا، تو اللہ نے تو نہیں کہا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ کیا کہا؟ وہ ہے اگلا جملہ کہ اللہ وکیل علی ما نقول۔ تو گویا قالا فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، آگے مفعول بہ یا مقول القول جو ہے وہ ہے اللہ علی ما نقول وکیل، جس میں اس میں جلالہ جو ہے وہ مبتدا ہے جس کی خبر وکیل ہے، اور علی ما نقول جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں علی حرف جر ہے جس کا مجرور ما نقولو، ما اس میں موصول ہے جس کے بعد صلۃ الموصول نقولو آپ دیکھ رہے ہیں جملہ فعلیہ، نقولو فعل با فاعل ہے، نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جو عائد ہے وہ محذوف ہے اور وہی ماں کی طرف عائد جو ہے وہ لوٹ رہا ہے۔ بہرحال موصول اپنے صلے سے مل کر محلاً مجرور ہوا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہو گیا وکیل صیغہ صفت کے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بنا، مفعول بہ بنا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بنا، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ یوں اس آیت کا انالیسس بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ما نقول وکیل میں ما کو حرف مصدر بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے گا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو جملوں کے اعتبار سے۔ تو جو پہلا جملہ ہے قالا والا اس کو انہوں نے لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے۔ لن ارسلہ والا جملہ جو ہے فی محل نصب مقول القول، تو نی والا جملہ جو ہے لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان المضمر کے لیے، تأتوننی بہ والا جملہ لا محل لہا جواب قسم، آتوہ فی محل جر مضاف الیہ، قالا دوسرا والا جو ہے وہ لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم، اللہ وکیل فی محل نصب مقول القول، اور نقول لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ما، یعنی انہوں نے ما کو مصدریہ کے طور پر لیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، لیکن ساتھ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے
کہ ماں کو موصولہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ تقریباً میچ کر گئی ہے محمود حافظ صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے کہ قال، اس نے کہا، لن ارسلہ، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے، سمپل یہ کہا گیا اس نے کہا، تو اس پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تو ادب سے بات کرنی چاہیے۔ یہاں پر لفظی ترجمہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے الفاظ کا۔ لن ارسلہ معکم، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے، لتأتوننی بہ، کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 66 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔